حضرت علامہ ثانی رہی ظہیر شہید رحمۃ اللہ علیہ کی ان کی شہادت پورے پاکستان کے لیے، پوری جماعت مسلک تمام مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا انتھوناک واقعہ تھا، سانحہ تھا، اور یہ اچانک تھا بے شک۔ تو جب یہ اس کی کوئی تیاری نہیں تھی۔ جی جب یہ اچانک رونما ہوا تو کیا محسوس کیا آپ نے اس وقت؟ آپ چھوٹے تھے، بچپن تھا۔ میرا خیال یہ ہے کہ یہ تو اگر جب بھی ہم یہ واقعہ یاد کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ایک سکتے کی اور ایک غم کی اور ایک آنکھیں بھیگ جانے والی کیفیت ہو جاتی ہے۔ ہمارے لیے تو ایسے ہی تھا کہ دنیا ہی لٹ گئی، جیسے آپ کہتے ہیں، جو آپ سمجھتے کہ ایک ہستہ بستہ گھر، بنیادی طور پہ لوگوں کے لیے تو ایک لیڈر تھے، ایک عالم دین تھے، ایک پولیٹیکل رہنما تھے، لیکن ایک گھر والوں کے لیے وہ ایک باپ تھے۔ لوگ شاید اس بات کو اتنا انالیسس یا محسوس نہیں کر سکتے کہ ایک باپ کا ایک اپنے گھر کے اندر اس طرح جدا ہو جانا، اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سائیکولوجیکلی ہم تینوں بھائی اور ہماری پوری فیملی ان اثرات کا کسی حد تک شکار بھی ہوئی، لیکن اللہ کا یہ شکر ہے کہ ہم ڈپریشن میں نہیں گئے۔ اور یہ ضرور ہے کہ والد صاحب کے حادثے کی جو باتیں ہیں یا جو یادیں ہیں، میں اپنے والد صاحب کو دیکھنے ہسپتال میں جب گیا، میرا ایک مخصوص طرز عمل تھا کہ مجھے والد صاحب نے اپنے پیٹ کے اوپر لٹا لیا کرتے تھے اور میں ان کے پیٹ کے اوپر لیٹ جایا کرتا تھا۔ تو ابو ٹھیک ٹھاک زخمی تھے اس وقت، تو میں ان کی کیفیت نہ دیکھ سکا، رونا شروع ہو گیا، تو انہوں نے مجھے اشارہ کیا کہ میری چھاتی کے اوپر آ کے لیٹ جاؤ۔ اس حالت میں انہوں نے مجھے اپنے سینے کے ساتھ لگایا۔ وہ آج بھی وہ جو سینے کی ٹھنڈک ہے وہ مجھے محسوس ہوتی ہے۔ میں بہت زاروں کی تار ہونا شروع ہو گیا۔ تصور ہمارے گھر میں، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ ابو کی شہادت سے قبل ایک واقعہ ہمارے نانا جان حافظ محمد گوندیلوی کا وفات کا ہوا۔ ہماری پوری فیملی اس طرح صدمے میں تھی۔ پھر ایک مرتبہ آپ کو یاد ہوگا حبیب الرحمان یزدانی صاحب کے اوپر ہنجروں کا حملہ ہوا، زخمی ہوئے بڑے شدید۔ جب وہ ہمارے گھر میں خبر پہنچی، ہمارے گھر میں ایسے غم کی کیفیت تھی کہ آپ سوچ نہیں سکتے، جیسے آپ کے گھر پہ حملہ ہوا۔ تو جب والد صاحب کے ساتھ یہ ہوا، میں داروں کی تار ہو رہا تو میرے بجائے یہ کہ میں والد صاحب کو کچھ حوصلہ افزائی کرتا، مجھے کہنے لگا بیٹے شامہ کہتے ہوتے تھے مجھے، یا کبھی پیار سے شامیہ وغیرہ، تو کہتے ہیں بیٹا میں بالکل ٹھیک ہوں اور میں بالکل ٹھیک واپس آ جاؤں گا۔ میں کہا نہیں ابو، اب بہت آپ کی ٹانگ زخمی ہو گئی ہے۔ کہتے ہیں میری ٹانگ کو کچھ نہیں ہوا، میرا انگوٹھا دیکھو پاؤں کا، مجھے آج بھی وہ باجد ہے، مجھے کہتے ہیں میرے پاؤں کا انگوٹھا دیکھو، اور وہ ٹانگ جس کے بارے میں ڈاکٹر کہتے تھے اس کو کاٹ دینا چاہیے تاکہ ایک دم وہ ریشو کم ہو جائے برن کی، تو ابو نہیں سے کٹواتے، ابو کہتے ہیں جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا۔ وہ اسی ٹانگ کا انگوٹھا نا میرے سامنے میرے والد صاحب نے ہلا کے دکھایا، دیکھو میرا انگوٹھا ہلتا ہے، مجھے ڈاکٹر کہتے ہیں ٹانگ کٹوا لو، میں نے نہیں کٹوانی۔ تو جب ان کا انگوٹھا ہلتا دیکھا نا تو میرے دل کو کچھ حوصلہ ہوا۔ پھر یہ عجیب کیفیت تھی، وہ ایک مشین ہوتی تھی، آپ کو پتہ ای سی جی لائن، تو ہاں وہ دل میں یہ تھی کہ یا اللہ یہ سیدھی نہ ہو جائے، ہر وقت یہ دعائیں۔ تو کہنے لگے بیٹا انشاءاللہ میں واپس آؤں گا، انشاءاللہ میں واپس آؤں گا، لیکن اگر میں واپس نہ آیا تو میں رونا شروع ہو گیا۔ میں کہا یہ نہ کہ ایک بات کا مجھ سے وعدہ کروں۔ میں کہا وعدہ کرتا ہوں، حالانکہ میری اس وقت 8 سے 9 سال عمر تھی، کہ زندگی میں کبھی نماز نہیں چھوڑنی، اپنی والدہ کو تنگ نہیں کرنا، اپنے بچوں کو، میں چھوٹا ہوں، مجھے کہہ رہے ہیں کبھی بیٹا موٹر سائیکل نہیں لینی، نہ موٹر سائیکل کی سواری کرنی ہے۔ مطلب ان کا ایک خیال تھا کہ شاید یہ نوجوان جو اس دور میں موٹر سائیکل کو بھی ایک خاص کلچر کے ساتھ جوڑا جاتا ہے کہ یہ جو لڑکے ہیں اس طرح کی۔ تو یہ بات کرنے کے بعد نا میری امی جان کو کہتے ہیں ان کا نام لے کے کہ کبھی نہ گھر میں گلدستہ نہ آنے دینا۔ تو وہاں سے میرے دماغ میں آیا کہ میرے والد صاحب کو شاید یہ فیل ہوا تھا کہ جو بم ہے وہ گلدستے